جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور دین کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی تجلی آفتاب کے غروب ہونے کے وقت سے ہی آسمان پر ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے اسے بخش دوں، کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ اسے عطا کروں، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اسے چھوڑ دوں، کیا کوئی فلاں حاجت والا ہے میں اس کی حاجت پوری کر دوں، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ رات بڑی ہی رحمت اور مغفرت والی ہے۔ اس رات گناہ گاروں کی گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس مبارک رات کے لیے ایک اور حدیث سنیے۔ ترمذی شریف میں حضرت امین المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایات ہے کہ آپ فرماتی ہے، میں نے ایک رات حضور علیہ السلام کو نہ دیکھا، پھر وہ قبرستان مدینے میں مجھے ملے، تب آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے خیال کیا تھا کہ شاید اب ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تب آپ نے فرمایا، تحقیق اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، بس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخشتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رات کو قبروں پر جانا حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ بحقی میں امین المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، تمہیں معلوم ہے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ جو بچہ اس سال میں پیدا ہوتا ہے وہ اس رات میں لکھا جاتا ہے، اور اس سال میں جو آدمی ہلاک ہونے والا ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات ان کے رزق اتارتے ہیں۔ حضرات، آپ انداز فرمائے کہ ایسی رات جس میں مرنے اور پیدا ہونے والوں کی فہرستیں اور عمل اٹھائے جاتے ہو اور رزق اتارتا ہو، اس رات کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تاکہ اس حالات میں جب کہ اعمال اٹھائے جا رہے ہو ہم یاد الہی میں مشغول ہو۔ پھر ایسی رات اللہ تعالیٰ لاکھوں انسانوں کی گناہ معاف فرماتا ہے۔ اسی لیے اس رات کا نام شب برات ہے، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو گناہوں سے بری فرماتا ہے۔ غلط رسمیں، اس رات تو انسان کو چاہیے کہ عبادت الہی کے ذریعے آگ سے نجات حاصل کرے، مگر آج کل مسلمانوں نے اس کے برعکس معاملہ اور طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ آگ سے بچنے کے بجائے گھر گھر آگ لگائی جاتی ہے، اور آتش بازی خدا جانے مسلمانوں میں اس رات کیسے رواج پا گئی جو سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ آتش بازی سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے علاوہ جو ظاہری نقصان ہوتا ہے اس کا اندازہ اخبارات کے اطلاعات کے ذریعے بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اجتماعی طور پر اس غلط اور خلاف شروع نقصان اور رسم کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ مشکوہ شریف صفحہ نمبر 491 میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص سب سے پیچھے بہشت میں داخل ہوگا اس کی حالت یہ ہوگی کہ کبھی چلتا ہوگا اور کبھی گر پڑتا ہوگا۔ جب دوزخ سے گرنے لگے گا تو پھر جہنم کی طرف دیکھ کر کہے گا، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات بخشی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ انعام دیا ہے جو کسی کو نہیں ملا۔ فوراً ایک درخت ظاہر ہوگا، بندہ کہے گا، یا اللہ مجھے اس درخت کے نیچے کر دے تاکہ اس درخت کی سائے سے فائدہ حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر تیری یہ آرزو پوری کر دی جائے تو کچھ اور طلب کرے گا؟ بندہ کہے گا، یا اللہ بالکل نہیں، اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس درخت کے نیچے
کر دے گا۔ جب وہاں پہنچے گا تو ایک اور درخت نظر آئے گا جو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے اس درخت کی سائے میں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب کچھ طلب نہیں کروں گا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ اب پکا وعدہ کرتا ہوں کہ اب کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر وہ اس درخت کے نیچے پہنچا دیا جائے گا۔ جب وہاں پہنچے گا تو جنت کے قریب ایک ایسا درخت نظر آئے گا جو پہلے دونوں درختوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اسے دیکھ کر بندہ کہے گا یا اللہ اگر اس کے قریب پہنچا دے تو پھر کبھی کچھ عرض نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے وہاں پہنچا دے گا۔ جب وہاں پہنچے گا تو جنتیوں کی آواز سنے گا تو فوراً عرض کرے گا یا اللہ اگر تو مجھے جنت میں داخل کر دے تو تیرا کیا جائے گا، پھر کبھی کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو سوال کرنے سے روکتا ہی نہیں، تجھ سے میں چھٹکارا کیسے حاصل کروں؟ بتا تجھے جنت میں ساری دنیا سے 2 حصہ زیادہ جگہ عطا کر دوں، پھر تو راضی ہو جائے گا۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بات پر راضی ہو جائے گا اور فرمائے گا کہ میں مذاق نہیں کرتا، میں جو چاہوں اس پر قادر ہوں۔ شب برات، اس مبارک رات میں نفل نماز، تلاوت قرآن، درود شریف اور دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، مرحومین کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صرف زبان کی دعاؤں کو نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دل کی صدا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ ہم اس شب مبارک میں سچی توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کا عہد کریں، گناہوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کرے اور ایک نئی نیک زندگی کی شروعات کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب برات کی برکتیں نصیب فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب عطا فرمائے۔